قرآن ہم پڑھنے نے اور اصول یہ سمجھنے پڑھے کے تھے نا، ابھی آداب۔ قرآن کا حق ادا کرنا ہے، قرآن اصول حدیث ہے، وہ سارے پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہو گئے، اب پھر ادب ادب جی ٹھیک ہے۔ اب ذرا میرا خیال ہے ذرا بوائز میں سے کوئی کھولے مائک، آپ کی باری ہے، دوسری طرف سے کسی کو موقع یا اچھا جی، عثمان قرآن صاحب تو بولے پڑھنے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی اور سمجھنے کے بولے۔ آداب۔ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے آداب، نمبر 1 پہ ہے شاباش، شیطان سے پناہ، میں نمبر اس کو 2۔ شروع کراتی ہوں، نیکسٹ پیج پہ آئیں۔ اس میں 3 ادب ہم نے پڑھنے ہیں جو قرآن ہمیں خود سکھا رہا ہے، شیطان سے پناہ، خاموشی اور توجہ سے سننا ہے، قرآن کو سمجھنے، 3 شعور، یہ ہم نے ادب یہ رکھنے ہیں بھائی۔ آگے چلیں گے تو سلیبس ہی لکھا ہوا ہے نا، انڈیکس سے نیچے آ جائیں، نیکسٹ پیج پہ آئیں۔ ہم نے دیکھ رہے ہیں ٹاپک کہ بھائی شیطان سے پناہ مانگنی ہے، سورہ نحل میں آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب ترجمہ پڑھ دیں۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ مائک کھولیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے جی، پھر جب تم قرآن پڑھنے یہ لگو چھوٹا تو سا شیطان ٹاپک کریں الرجیم گے، سے پھر ہم اللہ کی ڈسکشن پناہ پہ آ مانگ لیا جاتے ہیں۔ کرو۔ میں پڑھیں گے آپ لوگ؟ جی میم، وہ ترجمہ پڑھ رہے تھے کٹ رہی تھی آواز، مجھے پھر آپ آواز کی۔ نہیں آئی، جی وجہ جی، کیا ہے؟ آپ کی طرف شاید وہ انٹرنیٹ کا ایشو آ گیا، ان کی آواز ٹھیک آ رہی تھی۔ اچھا، پھر سورہ نحل میں جو آئے تھی نا، سیم وہی بات سورہ اعراف میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، آئے 200 ہے نا اعراف کی، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسا دے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ مسلسل سننے اور جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، روکے ذرا، آپ نے دیکھ لیا، وہ لفظ بدل رہے ہیں، قرآن احسن الحدیث سے الفاظ بدل رہے ہیں، بات وہی ہے۔ شیطان تمہیں اکسائے نا، اکساہٹیں آنے لگیں تو تعوذ پڑھ لیا کرو۔ تعوذ کے مختلف قرآن پاک سے بھی احادیث میں موضوعین ہیں، کچھ بھی آپ شیطان سے بچنے کے لیے قرآنی اور حدیث میں جو بھی دعائیں ہیں ان کو آپ پڑھیں گے بھائی، اہتمام کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم، یا پھر آپ کوئی فلق پڑھ لیں، ناس پڑھ لیں، تو کچھ بھی، خاص طور پہ یہ ادب آ رہا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو شروع میں تعوذ پڑھ لیں۔ اگلی آیت بھی 201 بھی پڑھیں گے نا، پھر بات پوری کلیئر ہو جائے گی۔ حقیقت میں جو لوگ ڈرنے والے ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر نہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتے اگر ہیں انہیں اور چھو بھی پھر جاتا ہے، انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے۔ اگر انہیں کوئی شیطان کا خیال وسوسہ شیطان کو ڈال بھی دینا تو ان کو سمجھ آنے لگتا ہے کہ یہ شیطان کا وار ہے، پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے۔ یہ بات کو سمجھیں۔ ہم نے دیکھا کہ شیطان سے پناہ مانگنی ہے، اور جو قرآن پہ ہوتا ہے نا بندہ، یا دل کے اوپر ہوتا ہے، وہ شیطانی چال کو سمجھ جاتا ہے۔ اس آیت میں یہی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، جو انڈر لائن ہے نا، تذکرو، حقیقت میں اس شیطان کے اثر سے تو ان کو سمجھ آ جاتا ہے۔ ذکر اصل میں قرآن ہم نے وہ بھی پڑھا ہے نا، اللہ کا ذکر نیچے کنیکٹ کریں، تذکرو کیا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں، یعنی انہیں اللہ کا ذکر نظر آ جاتا ہے، اور ذکر اللہ کا قرآن ہے تو وہ قرآن پہ آ جاتے ہیں جب ان کو قرآنی حکم سمجھ آنے لگتا ہے۔ شیطان سے پناہ مانگ لی اور شیطان سے بچ گئے نا تو ہی قرآن سمجھ آئے گا، یہ والی بات بھی سمجھنے والی ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے نا تعوذ کا اہتمام کرنا، شیطان نے سمجھ میں نہیں آنے دینا، پہلے تو بیٹھ کے پڑھنے ہی نہیں دے گا، ہرڈلز لائے گا، ایسا ہی ہے نا، کبھی کلاس میں اتنی اٹینڈنس ہوتی ہے، دوسرے دن ہم کسی اور طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے نا، اس راستے میں شیطان بہت ہی زیادہ قرآن کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کو نافذ ہونے دے گا، نہ اس کو سمجھ میں آنے دے گا۔ یہی بات نا سورہ مومنون میں بھی آئی ہوئی ہے، قرآن میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، وہی بات ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ ترجمہ پڑھیں دونوں آیتوں کا۔ اور دعا کرو کہ میرے رب، میں شیاطین کے اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور المؤمنون 23:98۔
بلکہ اے میرے رب، میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اتنے ہم کانشیس ہوں، ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں وسوسے کیا نہ ڈالے، ایسا کہ ہمارے پاس اللہ حاضر ہی نہ ہو، اس کا میرے پر وہ میری طرف آئے ہی نہ۔ تو یہ دعا کا اہتمام ہے، وہی تعوذ پڑھنے کا اہتمام ہے۔ سورہ فصلت جو ہے نا، سورہ سجدہ 41، سورہ حامیم سجدہ کی آیت، ترجمہ پڑھیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ مسلسل سنتا اور جانتا ہے۔ دیکھیں جو کچھ اوپر پڑھ رہے ہیں وہی ہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں آ رہی نا، قرآن ریپیٹ ہو رہا ہے، چلتے جائیں آگے۔ الحمدللہ اس طرح ہمیں یہ قرآن کا احسن الحدیث ہونا ہے، اللہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور نیچے کیا کنکلوژن آ رہا ہے، ریپیٹیشن ہو رہی ہے آیتوں کی، وہ یہی لکھا ہوا ہے۔ اور دعا کا اہتمام کر لے جب بھی قرآن پڑھیں، قرآن کی طرف آئیں۔ اب آپ سورہ ناس بھی پڑھ دیں، اس کا ترجمہ نیچے ڈلا ہوا ہے۔ یہ بھی معوذ ہے نا، بچانے والی ہے نا شیطان سے، تو اس کا دیکھیں ترجمہ کر دیں۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے الہ کی اس وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پلٹ کر آنے والے خناس کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ ٹھیک ہے، وہی بات ہے جو اوپر ہم نے پڑھ لی ہے۔ شیطان جو ہے انسان اور جنوں کے روپ میں آ کے ہمیں ظاہر ورگ لائے گا نا، یہ وسوسوں کو، خناس کو، ان چیزوں کو ذرا فوکس کریں، یہ اس کے وہی ہتھیار ہیں، وسوسے ڈالتا ہے، بار بار پلٹ کے آتا ہے۔ اور آگے دیکھیں کیا ڈلا ہوا ہے، ہمارا ٹاپک ہے، ہم ٹاپک پہ ذرا فوکس کریں کہ بھئی جب بھی قرآن پڑھا جائے تو یہ قرآن کا ادب ہے۔ کنیکٹ کریں اس کو، خناس کے لیے کیا الفاظ آ رہے ہیں، یہ کیا ناس ہے؟ شیطان ہے، جن و انسان۔ بالکل انہی میں سے ہیں۔ اور تو شیطان کے مزید ہم نے اوپر بھی پڑھ لیے تھے آدم علیہ السلام کے واقعے میں، یہ رجیم ہے نا؟ جی جی۔ ٹھیک ہے، مردود لعنت زدہ۔ ٹھیک ہے آگے چلیں۔ تو اس رجیم، سے بچنے کے لیے، ہاں رجیم جو ہے نا، رجم کی وجہ سے لفظ نکلا ہے، رجم کرنا ہوتا ہے نا، پتھر مارنا۔ شیطان رجیم ہوتا ہے، یعنی اس کو دھتکارا گیا نا، اس کو دور کیا گیا، رحمت سے دور ہے مردود یہ۔ لعنت۔ ہاں تو اس طریقے سے ہے یہ، العربی کا لفظ اس میں معنی آگے ڈال دیے۔ الانعام کی جو آیت ہے نا، اس کو پڑھیں، ہم قرآن فہمی کے آداب دیکھ رہے ہیں۔ ایک نئے آداب ذرا دھیان سے پڑھیں، کیا ہے اس میں لکھا ہوا، پڑھیں۔ اور جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو احساس ذکر کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ جو انڈر لائن، دو ڈبل لائن ہوئی نا، وہی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، شیطان بلائے میں ڈال دیا اس نے ہمیں نا، تعوذ پڑھنے کا بھی شاید بعض اوقات موقع نہیں، بلا دیتا ہے۔ اور یہاں یہ بلا دیا تھا کہ لوگ اللہ کی آیتوں میں بحثیں کر رہے ہیں، نکتہ چینیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو رویہ کافروں کا رویہ، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس بھی نہ بیٹھو، ان سے دور ہو جاؤ۔ آیت کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہم وہ دیکھ رہے ہیں قرآن فہمی کے آداب۔ یہ ادب کے خلاف ہے کہ قرآن کی آیتوں پہ بحث کیا جائے، نہیں جی میرا خیال ایسا ہے اور یہ کچھ اور، کسی اور نے یہ کہا تھا، کسی اور کی بات قرآن سے اوپر تو نہیں جائے گی نا۔ تو یہ بات دلائی جا رہی ہے۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب ہمیں تعوذ، اللہ کہہ رہے ہیں اسی لیے جب احساس ہو جائے تو پڑھ لیں آپ شیطان سے بچنے کی دعا۔ احساس ذکر کیا ہے بھئی، ہمیں اللہ کی یاد آ گئی، ہمیں قرآن یاد آ گیا، قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ظالم ہے جو آیتوں پہ جھگڑتے ہیں۔ نیچے پوائنٹس پڑھ دیں، کوشچن ڈلا ہوا ہے، اس قرآن ریپیٹنگ اس بتائیں قرآن، آپ۔ ہاں جی، ریپیٹیشن ہو رہی ہے بالکل اس میں بار ریپیٹ بار۔ ہو رہا ہے۔ If you didn't understand one point in one place, Quran explain it in another place۔ بالکل ایسی بات ہے۔ Is Quran easy to understand؟ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، بالکل ایسے ہی ہے، قرآن بہت آسان ہے سمجھنے کو۔ کسی کا کوئی سوال ہو، اگر یہ ٹاپک یہاں تک ہی روک دیں ہم۔ کچھ لکھا ہوا تھا نیچے، کوشچن تو ہو گئے۔ اچھا یہ جو پوائنٹ دے رہے ہیں نا، ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی تم پڑھو گے نا، تعوذ پڑھتے ہی تم قرآن پہ آ جاؤ گے، تم قرآن سمجھ آنے لگے گا۔ یہ کوئی آپ ریڈنگ کر دو، جو پڑھ رہے تھے بھائی اس کو پڑھے۔ کریکٹ پرنسپلز Correct آر، principles, correct principles are like compasses. They are always pointing the way. And if we know how to read them, we won't get lost, confused, or fooled by conflicting voices and values. Stephen Covey,
प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडरशिप की बुक से लिया गया है। कनेक्शन आपको इसमें क्या यही है समझ कि आया? कुरानिक वर्सेस एक्ट एज अ कंपासेस। हम्म, ठीक है। ये जो ऊपर जो भी बात है इससे हम ये हमें ये है, कुरान जो है ना कसौटी है ना, सही बात पे ये हक और बातिल में फर्क कर देता है ना, ये आपको सही बात पे ले आता है। इसको जरा सा एक्सप्लेन करेंगे जो ऊपर लिखा हुआ था। करेक्ट प्रिंसिपल्स आर लाइक कंपासेस, मतलब कंपास की मानंद है, आपको बार बार सही रास्ते में पॉइंट करता है। जिस तरह अब हम कंपास हमें एक ट्रू नॉर्थ की हाँ, तरफ में डायरेक्ट करता है ऑलवेज। सो कुरान का जो पर्पस है वो सेम है कि आपको डायरेक्ट हम ये बार बार हिदायत सीधे देते रास्ते की हैं, तरफ डायरेक्ट करेगा। इवन इफ यू इसीलिए गेट हमें लॉस्ट, कुरान अगर से आप, जुड़ना है। जी जी, इवन हम्म, अगर आप लॉस्ट भी हो जाएं, आप कंफ्यूज हो जाएं, या कोई आपको धोखे में फूल कर ले बाय हम्म, कन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस या वैल्यूज, तो उसके बाद भी आपको ये डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, अगर आप इससे बिल्कुल जुड़े ऐसे रहें। ही। शाबाश, कुरान से बढ़ के कोई चीज नहीं है हमारे पास क्या जो हमें सीधे रास्ते पे रखेगा। कुरान की वर्सेस, जो कुरान की आयत है ना, ये कंपस हैं, इनको हम समझ लें और ये बिल्कुल हमें दायत पे रखेंगे। आगे मेरा ख्याल मुकम्मल हो चुका है, हमने कुरान फहमी का अगला अदब ना कल करेंगे। वो उसमें ये है कि भाई आपने कुरान बहसें नहीं करनी, लड़ाई झगड़े, और तीन शऊर इस्तेमाल करने हैं, दिल कान आंखें इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह अगला टॉपिक कल हम कर लेते हैं। यहाँ तक जो पढ़ा है, जो आपको समझ आया हो वो बताएं। कुरान फहमी के आदाब आपके जहन में कुछ और भी हैं वो भी बता दें। जिन भाई ने पहले हैंड रेस किया है वो बोल लें। जी, मैंने ये पूछना था, जो ये लास्ट आयत हमने पढ़ी है ना, इसमें वो था कि भाई अगर कोई कुरान पा अल्लाह ताला की आयत के बारे में कोई बहस करे तो हम दूर हट जाएं। तो अगर कोई बहस ये करता है कि भाई हम उसको समझाते हैं कि भाई ये चीज कुरान पाक में ऐसे लिखी हुई है, अगर वो फिर भी नहीं मानता, तो फिर भी हमें बहस को बंद कर देना चाहिए कि उसको समझाना चाहिए? ये क्वेश्चन था। नहीं और सुनिए, एक और भी है, ये पहले ये एक मिनट बता। इसकी बात पहले कर लें। देखिए, आपने उसको समझाना है, अगर तो वो समझने के मूड में है और आप उनको, फिर तो आप पे राइट बनता है, आप उनको समझाएंगे। लेकिन अगर वो इस मूड में नहीं है, बहस दर बहस, बहस दर बहस चली रही है, फिर वहां से निकल जाए फिर, क्योंकि वो नहीं मानने वाले तो ऐसे बेदबी होगी कोई। ये मफहूम उससे यही निकलना है। कोई और बता दे इनको। जी मेरे ख्याल से भी ये तकजीब के लिए आया है ना, कि अगर वो इस हम्म, तरह से आपको जवाब दे कि उससे अल्लाह या रसूल की या कुरान की भी हुर्मती हो रही हो, तो फिर इस हम्म। तरह की बातों से कोशिश बचना करें चाहिए। टॉपिक वाइंड अप करा दें, हाँ, उसको नहीं आगे छेड़ें, और जी ये जो हुक्म आ रहा है इसी तरह। और दूसरा क्वेश्चन आपका बोलें। जी, दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि भाई ऊपर आयत आई थी ना कि भाई हम्म, जिसमें वो जो कत्ल का जिक्र है कि भाई अगर अब कोई भी कत्ल होगा तो उसके नामा माल में भी वो गुनाह लिखा तो म्याजा जाएगा। लिखा जाएगा। मैं पहला, हम्म। हाँ जी। तो इससे ये भी साबित होता है कि भाई एक तो होता है सदका जारिया, हम लोग सदका हम्म, जारिया पे तो बहुत फोकस इससे भी करते करो, हैं। एक सुनाए इसको। गुनाह जारिया भी होता है जिसको हम नहीं ऐसे समझते ही। कि भी हम हम्म, ऐसे गुनाह भी करते रहते हैं कि भी जो बच्चों ने करने हैं, फिर बाद में फिर या माशरा करेगा, वो भी ऐसे हमारे ही। सिर ही आएंगे। इसलिए हमें ये भी नोट रखना चाहिए जी, ये कहना था। हाँ, ठीक है, जी, गुड, शाबाश। बस ये था। अब हम कोई फैशन ऐसा छोड़ जाएं, कोई ऐसी इब्तदा हमने कर दी और वो चल पड़ी, तो ये वो जो है ना, दूसरों पे हम इम्प्रेशन अपना छोड़ रहे होते हैं। तो हमने इम्प्रेशन जो भी छोड़ना है वो कुरान वाला हो, ये ना कोई ऐसी बात हमारे से अडॉप्ट कर ले, तो उसका गुनाह हमें चढ़ता रहेगा। बिल्कुल सही कहा।